بھلائی ہی کی تقسیم کو میرا امام بیان کرتا ہے. خلق کے حاکم ہو تم, رزق کے قاسم ہو تم, جو ملا تم سے ملا, تم پہ کرو رجوع. مضبوط کرو, کسی سے مانگنے کی ضرورت نہیں پیش ہے. بات دور نہ نکل جائے. عرض کیا کر رہا تھا, ننھے سے بچے کو دست نبوت نے گانوں پر تھپ تھپایا ہوگا اور پوچھا گیا اب تو خوش ہے؟ اس بچے نے کہا ہوگا اگر نئے کپڑوں کا نام عید ہے تو بات تو پھر ہو چکی. نئے کپڑوں کا نام ماں باپ کہاں سے لا؟ ماں باپ, توجہ ہے آپ کی توجہ میری طرف ہے کہ آپ کی توجہ اٹھک بیٹھک کرنے والوں کی طرف. اتنی بڑی بات ہو رہی ہے نا, توجہ آپ کی ہے. سب لوگ اس طرف متوجہ ہیں یا تھک چکے ہیں؟ تھکے تو کوئی بات نہیں, بات نہیں تو مکمل ہو سکتی ہے. آپ نہیں تھکے تو پھر توجہ اس طرف ہونی چاہیے. توجہ کیا؟ اللہ اکبر. اس میں تو ماں باپ کہاں ملیں گے جو مٹی میں دفن ہو گئے. تو دریائے کرم جوش میں آیا اور فرمایا کہ تو اس بات پہ خوش نہیں ہے کہ تیری ماں کی جگہ عائشہ صدیقہ تیری ماں ہو, اور تیرے بابا کی جگہ محمد الرسول اللہ تیرا بابا ہو. اور اس کے بعد ایک یتیم کے بچے کو حضور نے کندھوں پہ بٹھایا. سیدہ کا شہزادہ کندھوں پہ بیٹھا تھا, وہ تو حقدار, لیکن یہاں ایک یتیم بچہ جس کے ماں باپ بھی نہیں, وہ کندھے میں بٹھایا گیا اور اللہ کے رسول اس کو کندھے پہ بٹھا کر کے عیدگاہ کی طرف لے جانے لگے. اللہ اکبر. ماحول تبدیل ہو گیا جب اللہ کے رسول ایک یتیم اور غریب بچے کو اپنے کندھوں پہ بٹھا کر, سوچو تو صحیح, آج اگر ہم سگا بھتیجا یتیم ہو جائے اس کا خیال نہیں کرتے, سگا بھانجا یتیم ہو جائے اس کا خیال نہیں کرتے. اب تو لوگ یتیموں کا مال بھی کھا جاتے ہیں, یتیموں کا مال بھی ہڑپ کر جاتے ہیں. سن لو, یتیموں کا مال کھانے والوں, بھائی بہن اور رشتہ داروں کے مر جانے پہ ان کے چھوٹے چھوٹے بچوں کا مال ہڑپ کرنے والوں, اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو یتیم کا مال کھاتا ہے وہ جہنم کی آگ اپنے پیٹ میں بھرتا ہے. فرمایا یتیم کی بد دعا سے بچنا, کیونکہ جب یتیم روتا ہے تو خدا کا عرش کانپنے لگتا ہے. یتیم کے آنسو اتنے اللہ اکبر قیمتی ہے کہ یتیم کے رونے پر خدا کا عرش کانپنے لگتا ہے. خدا کے عرش پر کب کبھی تاری ہو جاتی ہے. فرمایا گیا جو یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرتا ہے, جتنے بال اس کے ہاتھ کے نیچے آتے ہیں خدا اتنے غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے. جو یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرتا ہے, اللہ اکبر, خدا اس کا دل نرم کرتا ہے. ایک حدیث اور سن لیجئے, اگر یتیم کو پالنے کا موقع ملے تو اس کو سہارا دینا. میرے آقا فرماتے ہیں یتیم کی پرورش کرنے والا اور میں محمد جنت میں اتنے قریب رہیں گے جیسے یہ دو انگلیاں قریب ہیں. اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایک یتیم کو اپنے کندھوں پہ بٹھایا اور اس کے بعد عیدگاہ کی طرف جانے لگے. جو بچے دف بجا رہے تھے, خوشیوں کے گیت گا رہے تھے, دفوں کو پھینک دیا. پھینکنے کے بعد رو پڑے. اللہ کے رسول ان کے پاس بھی تشریف لے گئے. پوچھا کہ تم کیوں رو رہے ہو؟ کپڑے بھی ہے, گھر بھی ہے, ماں باپ بھی ہے, اب رونے کی وجہ کیا؟ گویا وہ بچے کہہ رہے ہوں گے یہ اس لیے رو رہا تھا کہ اس کے ماں باپ مر گئے, ہم اس لیے رو رہے ہیں ہمارے ماں باپ کیوں نہ مر گئے, وہ بھی مر جاتے تو ہمیں بھی نبی کا کندھا نصیب ہوگا, ہمیں بھی اتنا بڑا شرف نصیب. یہ اللہ کے رسول نے, اب دیکھو حضور نے ایک یتیم کے لیے کپڑوں کا انتظام کیا, خوشیوں کا انتظام کیا. یہ سیرت النبی کا واقعہ ہوا. اب غریب نواز اس سیرت النبی کا کس طریقے سے عکس جمیل ہے, یہ بات اصل عرض کرنی تھی. بات آپ دور نکل گئی لیکن بات عرض کر رہا ہوں. سرکار ایک بات یاد رکھنا, کچھ سنتیں ایسی ہیں جو اختیاری ہے, کچھ سنتیں ایسی ہیں جو غیر اختیاری ہے. مطلب کیا کہ جس کو آپ اختیار کر سکتے ہیں, آپ کی طبیعت میں ہے. کھانے سے پہلے نمک چکھنا,
سنت ہے، اختیاری ہے، داڑھی رکھنا سنت ہے، اختیاری ہے، مسواک کرنا سنت ہے، اختیاری ہے، لیکن گالیاں سن کر دعا دینا یہ اختیاری سنت تو نہیں ہے نا، اس لیے کہ آپ لوگوں کو کہیں گے کہ مجھے گالی دو